وہ پھول ہی تو تھی، وہ پھول تو اس نے پہلے دن توڑ دیا تھا، جس کو اس نے مکمل طور پر مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پھول اس دن مرجھایا تھا جس دن وہ اس گھر سے لایا تھا۔ بابا اللہ سے کہے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس حالت میں بھی یہی اس کی زبان پہ ورد تھا، اس کے منہ کی وجہ سے بہت زیادہ سر ہوا تھا۔ اٹھو، اس کے الفاظ سنتا اپنے آپ پہ قابو پاتے اسے اٹھایا، لیکن وہ بے خبر تھی۔ اس نے اس سے بامشکل اٹھایا، اس کے پاس بیٹھ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اس کو ذرا سا اوپر اٹھایا، اس کو پانی پلایا اور پیناڈال اور پین کلر دی۔ سہانا بھی تپ رہا تھا۔ وہ بھی چائے کا کپ اور بسکٹ مشکل سے کھلائے۔ اس کی حالت دیکھا وہ خود جلتے توے پر بیٹھا تھا۔ اس کو اپنے رویہ کچھ نہ کچھ احساس ہوا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا، زخم بھی خود دیتا اور مرہم بھی خود رکھتا۔ وہ عجیب تھا۔ اس کے ماتھے کا زخم صاف کر کے پٹی کی اور پھر اس کی پٹیاں کرتا رہا۔ اسے جب لگا کہ اس کو بخار پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بے چین رہا اور سوچوں کے سفر پر رہا، پچھتاوے کے ناک زہریلے زہر مار مار کے اسے ڈستے رہے۔ احساسات کے پنچھی کہاں کہاں سے اڑانے بڑھتے رہے۔ اسے تھکن کا احساس ہوا تو اس کے پاس آ کے لیٹا، کمفرٹ اپنے اوپر کھینچ لیا تھا۔ سارا دن کام کرنے اور دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد اب وہ تھک سا گیا تھا۔ اب اس کو نیند آ رہی تھی۔ تکیہ ٹھیک کر کے کمفرٹ کھینچ کے اس کے برابر آ لیٹا، اس کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ کر کے اب پرسکون سو رہی تھی۔ اس کے اوپر درست کیا تھا۔ ابھی اس کو سوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا جب اسے اپنے سینے پہ تھوڑا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے کشادہ سینے میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے فیصلے کی اس مضبوطی کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں بے بس ہو، اس لیے اپنے جذبات اسے بلند آواز میں پکارا۔ ارشنان وہ آنکھیں کھول کر اسے دور ہونے کے بجائے الٹا اس کے وجود میں بنا لینے لگی۔ اس کے بخار میں ہونے کے باوجود بھی اس کے حشر سامانیہ اٹھاتے وجود سے وہ نظریں اٹھا گیا تھا۔ ارشنان تو ہوش میں نہیں تھی، لیکن وہ تو ہوش میں تھا۔ اس لمحے کو پچھتا رہا تھا۔ کتنی نفرت سے اس نے کہا تھا کہ وہ اس رشتے میں اب اور گنجائش نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے لفظوں سے مکرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلی رات اپنے ہوش کھو کر اس کی زندگی سے بنا گیا تھا، لیکن اب اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا گداز وجود اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ نہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ اسے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بازو میں پڑی اپنی زندگی کو دھتکار دیتا۔ اسے اٹھا کر خود تو سو گئی تھی۔ اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس کی ذات پہ تو کوڑے لگ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے اس کی ذات میں کوڑے برسائے، کیونکہ اس رات اس کے ساتھ ارشنان کی زندگی کو جہنم میں دھکیلا گیا تھا۔ اس کی اس خطا کی وجہ سے وہ اس سے دورے ستم سہ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بے شک معاف نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ اپنا لہجہ تو نارمل رکھ سکتا تھا، لیکن ایک طرف چاہتا تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اپنی کمزوری اس کو بھی نہ دکھانا چاہتا تھا، اور ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سے 12 سال لڑکی سے اس کی معصومیت سے ہار گیا۔ وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹھی، امی کہہ رہی ہیں آپ کو بازار لے کر جانا ہے۔ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اب بیڈ پر پھیلے اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ نے جانا کہ نہیں؟ وہ اس کے لہجے کو دیکھتا اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا نرمی سے بولا تھا۔ نہیں جانا، دفعہ ہو جاؤ، مت کھاؤ میرا دماغ۔ منال نے اپنے کتنے دنوں کی الجھن اس پہ اتاری تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کے لہجے کو برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ میں آپ کا دوست بننے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے دوست بننے دیجیے، مجھے شوہر بننے پر مجبور مت کرے۔ اسے کلائی سے دبوچتا بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ منال کے خوف سے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ منال نے اس کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا، خوف سے کہا، جو اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ مطلب اب میں سمجھاؤں جانم؟ اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، جبکہ منال کی تو حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ وہ اس سے ایسے لفظوں کی امید نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے قریب دیکھتی بڑے کھسکی تھی، کیونکہ وہ اتنا جنونی کبھی نہیں ہوا تھا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کر باہر آئیے، ورنہ مجھے اگلے لہجے عمل کی ذمہ داری آپ بہت ہوگی۔ بہت کو تیار کر کے رکھا۔ آپ کو ایسا کون سا روگ لگا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ میں آپ کے رشتے کو ٹائم دے رہا ہوں تو اس میں میری بلائی سمجھیے۔ آپ سے اچھی تو ہماری کام کرنے والی ماسی ہے۔ اس کے بکھرے حلیے کو دیکھ وارننگ دیتا ہوا بولا، جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اٹھتا پنک کلر کا فراک پکڑتا باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے منال روتی رہی تھی۔ آج حسنال نے اس کی آنکھوں میں واضح ڈر دیکھا تھا، لیکن اسے لگا تھا کہ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ خالہ اور اماں کو دیکھتا رہتا تھا کہ وہ اسے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی کہ صاف کپڑے پہنو، اپنے اور کمرے کی صفائی رکھو، لیکن ان کی کسی بات کا اسے اثر نہیں ہوتا تھا، اور اب اپنی طریقے سے سمجھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے باہر آتے دیکھا تو اس نے وہی پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جو اسے تھما کے آیا تھا۔
اس کو دیکھتا اس نے اپنے محسوس دانت باہر نکالے تھے کیونکہ وہ اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا آئی فون نکالا اور زوم کر کے اس کی پک بنا لی۔ وہ جلدی سے اپنے اسمارٹ فون میں وائس کرتا گیلری سے تصویریں ڈیلیٹ کر گیا تھا۔ وہ ابھی دور تھی، اس کو قریب آتے تھے ایک سیلفی کیمرہ نکالا تھا۔ میری تصویریں ڈیلیٹ کرو جلدی۔ اس کی اس حرکت کو دور سے دیکھتی تیزی سے وہ دانت پیستی اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، کون سی محترمہ، اور ایسے بولا جیسے اسے سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ اتنے معصوم مت بنو، ان کا کہہ رہی ہوں جو ابھی تم نے بنائی ہے۔ وہ اپنے غصے کے ابال پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی، بندہ کتا پالے خوش فہمی نہ پالے، بنگن کہیں، آپ کی تصویریں میرے اس آئی فون کے قابل ہے۔ وہ مسکراہٹ پہ قابو پاتا بولا، تو پھر مجھے گیلری دکھاؤ۔ اس کو یقین نہ آیا، تبھی بولی تو اس نے گیلری اوپن کر کے دکھایا تو اس کی تصویریں کہیں بھی نہیں تھی، اس کی اپنی تصویریں تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، میری تصویریں ڈیلیٹ کرو، خوش فہمیاں چیک کرے جناب کی۔ اس کے سامنے ہنستے ہوئے اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ پھر سے اسے چڑھا گیا تھا، ہنسنا، آئی ول کل یو۔ اس نے غصے سے مکہ اس کے کندھے پہ مارا تھا۔ ہائے میں مر گیا۔ وہ ایکٹنگ کرتا چابی گھماتا کار میں جا بیٹھا تھا، جبکہ منال کا باس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے دانت توڑ دے، لیکن اس کا باس چلتا تو تب بات ہی نہ۔ وہ اٹھا تو 9 بجے تھے، صبح 5 بجے نماز ادا کرنے کے بعد وہ سویا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھا، میٹنگ شام کو تھی۔ وہ ساری رات کام کرتا رہا کیونکہ اس کی فارن کمپنی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے ساری رات وہ پریزنٹیشن بناتا رہا تھا۔ اس نے فائل آگے ایک آرگنائزیشن کو دینی تھی۔ ساری رات اس پریزنٹیشن کے لیے بے سکون رہا تھا، اب جا کے اس کو سکون حاصل ہوا تھا۔ الماری میں سے سوٹ نکالنے لگا تو ٹھٹک گیا تھا کیونکہ اس کے سارے کپڑے پریس ہوئے ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ اس نے الماری ہی آج کھولی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی زحمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بیپار رکھ جاتی تو وہ تیار ہو جاتا۔ وہ پہلے فریش ہوا، پھر ناشتے کے لیے کچن میں چلا آیا۔ اشنال کالج گئی ہوئی تھی۔ اس راحت کی طرح کلامی کے بعد اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے بہت حد تک بدل گئی تھی۔ صاف ستھرا کچن تھا، ہر شاید ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ اس نے ہار پاٹ اوپن کیا تو اس میں کباب کے ساتھ انڈے اور 2 پراٹھے پڑے ہوئے تھے۔ چائے تھرماس میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ دے کر اس کی سلیقہ مندی کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ سارا گھر بھی چمک رہا تھا۔ اس کے کمرے بھی صاف ستھرا تھا۔ جب اس کے سوتے ہوئے پوچھا لگا کر گئی تھی، اس کے سارے کام وہ خود کرتی تھی۔ اس کے اتنے ستم کے باوجود، اس کی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، اس کے لیے بریک فاسٹ رکھ جاتی، دن کا کھانا وہ آفس میں آرڈر کر لیتا تھا، رات کا بھی وہ خود بناتی تھی۔ 1-2 بار وہ ہوٹل میں صرف کھانا لایا تھا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے دھونا سے کرنا جوتے تک وہ پالش کر کے رکھتی تھی۔ ہر کام بھی وہ وقت پر کرتی تھی۔ وہ ناشتہ لے کر لاؤنج میں چلا آیا اور لاؤنج میں صاف ستھرا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا، پراٹھے، انڈا اور چائے اسے بہت ہی لذیذ لگ رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ کرتا، ساتھ ساتھ اس کے دماغ کی گیڑیں تانے بانے گن رہی تھی کیونکہ اس کو آج اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہوا تھا۔ اس کو آج احساس ہوا تھا اس ننھی سے جہاں پر اس کی عمر سے بڑھ کر ذمہ داریاں تھیں، اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس میں بیوی بننے کی وہ تمام خوبیاں تھی جو وہ اپنے سفر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اس نے منال اشنال کے سامنے کچھ بھی نہیں لگی۔ اسے صبح کی پڑھی ہوئی ایک آیت کا ترجمہ یاد آ گیا تھا، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ سچ میں اسے اللہ کا فیصلہ تو بہترین لگا۔ وہ کتنی دیر سوچتا رہا۔ اللہ نے تو شوہر کے بھی حقوق بیوی پر واضح کیے تھے، لیکن محبت ہونے کے باوجود بھی ناجائز لاڈ نہیں دینا چاہتا۔ وہ سمجھتا کہ اس کے پیار محبت سے پہلے بگڑا تھا، لیکن اس نے سوچا شادی کے بعد اس نے اس کا شوہر ہونے کا ایک حق بھی پورا نہیں کیا۔ اس نے صرف ضرورت کی چیزیں فراہم کی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس نے اسے جائز لاڈ بھی نہیں دیے تھے۔ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس نے ایک دن نہیں دیکھا کہ اشنال نے کھانا کھایا یا اس کی طبیعت تو ٹھیک نہیں، خراب تو نہیں۔ وہ تو اپنی انان نفرت کے زو میں تھا، اسے یہاں لا کر بالکل لاوارث کر گیا تھا۔ آج اس نے اس بارے میں سوچا تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی غلطی بھی تو معاف کر سکتا ہے نا، وہ تو خدا ہی بن گیا تھا، لیکن وہ رب بھی تو ہر خطا پہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی سوچوں کے باور میں سونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا کیونکہ 2 گھنٹوں بعد اس نے میٹنگ پر بھی نکلنا تھا۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ منال کمر پہ بادل ٹکائے دروازے پر کھڑی اس کی تشویش لے تھی کہ وہ اندر نہ آ پائے۔ جو 10 بجے گھر آیا تھا، قسم سے آج آپ مجھے پوری کی پوری لیڈی ڈیانا لگ رہی ہیں۔ اس کے انداز کو دیکھتا وہ جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، وہ صرف انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ یہ بھول کے
بول کر ٹھہر کے کھسک جانا چاہتا تھا۔ نانا آج میں لیڈی ڈیانا نہ لگوں یا کرینا، آج تمہیں مجھے بتا کے ہی جانا پڑے گا کہ کدھر تھے تم۔ میں صرف بیوقوف لگتی ہوں، یقین مانو ہوں نہیں۔ وہ ایک آبرو اچکاتے ہوئے بولی تھی، قسم سے آپ مجھے بیوقوف لگے نہ لگے، ہارٹ ضرور لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سے منال ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی اور اس کی گرفت دروازے سے ڈھیلی پڑی۔ ایک دم سے اپنی قمیض کو ٹھیک جو کہ پہلے ہی ٹھیک تھی، وہ دوپٹے پہ نگاہ بھی دوڑاتے ہوئے جو کہ بیڈ پر پڑا تھا اس کو ایسے کنفیوز ہوتا دیکھا۔ اس کا بازو ہٹاتا تیزی سے اندر آیا اور بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے پہ لیٹ گیا تھا۔ تم نہایت ہی چیپ انسان ہو۔ وہ دروازہ بند کرتے غصے سے اس کی طرف چیختی اس کے پاس آئی تھی۔ تھینک یو، شکر ہے کسی کو تو میرے حسن کا اندازہ ہوا نا کہ میں واقعی حسین انسان ہوں، ساتھ میں تم بحری بھی ہو گئے ہو۔ اس کے ساتھ کھڑے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تھی، نہیں سمارٹ تو میں پہلے ہی تھا۔ غصے سے اس کو لال پیلا ہوتا دیکھ کر حسنال اس کو دیکھنے لگا۔ غصے سے اسے لال پیلا ہوتا دیکھا اس کو بازو سے پکڑا اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ منال کو تب سمجھ آئی جب وہ اس کے اوپر گری تھی۔ چھوڑ مجھے چیپ انسان، وہ اس کے اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جس نے اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ جمایا ہوا تھا۔ ایسے نہیں پنکی ہارٹ، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، کچھ معاملہ طے کرنے ہوں گے، کچھ اند کہیں باتیں ہوں گی، کچھ محبت کرنے ہیں۔ ایسے چھوڑ دو، اتنا شریف ہوتا تو پکڑتا ہی نہیں۔ اس کے گلابی رنگت کو دیکھتا ہوں بولا جس کے گال شرم سے شاید لال لگ رہے تھے۔ چھوڑو بے شرم انسان، تمہیں شرم نہیں آ رہی ایک لڑکی کے سامنے ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے؟ اس کا معنی ہیز اور بدلتے رویے سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ اس کے بدلتے رویے پر چا کر بھی اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ بیوی سے کیسے شرم؟ اگر اب چاہتی ہے کہ میں برقع پہن کر رومانس کر لوں تو قسم سے میں کل پہن کر لوں گا، لیکن آج نہیں۔ آج تو بڑی مشکل سے ہاتھ لگی ہیں، اس نے آج نہیں۔ اس کو بیڈ پہ گراتے خود اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا، چھوڑو نہیں تو میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ یہ سانسوں کی تبش اپنے چہرے پر محسوس کرتے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، چلیے چیخے، میں آپ کے ساتھ مل کر چیختا ہوں، چلیے شروع ہو جائیے۔ حسنال پلیز چھوڑو۔ اس کی ان باتوں سے بے بس ہوئی تھی، ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ پہلے میری 2 باتیں مانی ہوگی آپ کو، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس کی کلائی کو کمر کے پیچھے لگاتا بولا جن کو وہ چھڑوانے کی کوشش میں بولی تھی، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، جلدی بتاؤ۔ وہ جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی تھی، چلیے ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے مجھے آپ کہنا ہے کیونکہ میں شوہر ہوں تو آپ فرض بنتا ہے میری عزت کریں جیسے میں آپ کی کرتا ہوں۔ وہ اس کو مکمل بے بس اپنی شرافت کے قصے پڑھا رہا تھا۔ شکل دیکھی اپنی؟ منال کے منہ سے جلدی سے نکل گیا تھا، چلیے پھر ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی ساری رات رہیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ حسنال اب آپ اٹھ جائیے۔ وہ بمشکل اسے عزت دیتے ہوئے بولی کہ وہ اٹھ جائے کہ اب آپ نے آج ہی نہیں کہنا بلکہ مجھے روز اس طرح عزت دینی ہے۔ اس کے آپ کہنے پہ وہ اٹھ بھی گیا تھا۔ چلو جلدی کرو۔ نہیں میرا مطلب ہے حسنال جلدی کریں، مجھے نیند آ رہی ہے، پہلے میری دوسری شرط پوری کریں پھر چھوڑوں گا۔ پکا پرامس؟ بتا بھی دیں اب۔ وہ مصنوعی عزت دیتے تھک چکی تھی اس لیے دانت پیس کر بولی، تو میری دوسری خواہش ہے کہ ادھر کس کر دے۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، کیا؟ یہ تو میں ہرگز نہیں کروں گی، تم عزت دینے کے لائق نہیں۔ اس کی دوسری شرط پہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے پھر ادھر ہی رہیں۔ وہ یہ کہتا دوبارہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ گیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ دیکھتی تھی کہ وہ اٹھ جائے لیکن وہ تھا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اٹھی، اس کے چہرے پر جھکی کہ یہ کرنے کے بعد ایٹ وہ چھوڑ دے گا، لیکن اکیلے تنہا نوجوان حسین لڑکے کو دیکھا۔ ایک لڑکی رات کے پہر اس پر لائنیں ماری اپنے چہرے پر لمس محسوس کرتا پرت سے آنکھیں کھل گیا تھا اور اٹھو چیپ انسان، اب میرے اوپر سے وہ چیخ تھی، چھوڑ رہا ہوں یار، کیا کرتی ہیں اتنی چیخ کیوں رہی ہیں؟ اس کو آزاد کیا جو اب باغی کے صوفے پر لیٹی تھی۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد رات 10 بجے گھر پہنچا تھا۔ وہ کچن کے باہر سے گزرا جب اسے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے ہوئے سویا ہوا پایا۔ اپنے پاس بک کو کوئی نوٹ سے سامنے رکھے ہاتھ میں پین اٹھائے، شاید کچھ لکھتی سو گئی تھی۔ اس کو سوتے دیکھا وہ کچن میں ہی چلا آیا اور اسے 5 منٹ دیکھتا رہا۔ یہ شاید اس کے نظر کا ہی اثر تھا کہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چند پل تو آنکھیں کھولے دیکھتے رہے اور پھر جیسے سپرنگ کی طرح اچھلتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کا سونے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو مجھے روم میں کھانا دے دیجیے، روشنال نے طنز مار کر کہا تھا۔ اسے حیران چھوڑتا روم میں چلایا، صوفے پر بیٹھا ٹی وی آن کر لیا، اپنے ساکس اتار کے شوز پر کی اور ٹی وی پر نظریں جما لی۔
جب کچھ دیر بعد وہ آئی، وہ کھانا اٹھائے اندر آئی، صوفے پر اس کے سامنے رکھا اور دوبارہ پانی لے کر آئی تھی۔ کھانا دیتے ٹی وی بند کیا اور اٹھا، پہلے ہاتھ منہ دھویا، پھر آ کے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو برتن کچن میں رکھنے چلایا تو دیکھا آ کے ہمیشہ کی طرح کچن کے سلپ کے پاس کھڑی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ جب کچن میں آیا تو اس نے پلٹ کے بغور دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ روشنال نے اس کے لب ہلتے ہوئے دیکھے، جو کتاب ہاتھ میں اٹھائے شاید کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کو سر ہلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رٹے مار اسٹوڈنٹ تھی، اسے اپنے پاس بٹھا کر پڑھاتا، جب تک نہیں سمجھاتا تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے سے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 کپ چائے لے کر آؤ اور یہ بک ادھر ہی لے کر آؤ، اس کی اونچی آواز سنتے وہ بالکل سن سے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ اسے بالکل ساکت کھڑے دیکھا پلٹ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑکی کھول کر شہر کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، پھر گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر کے اپنے شال درست کرتا صوفے پر لیٹ گیا، کیونکہ ایک تو سردی بھی تھی اور دوسرا چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ چائے لے کر بھی آ جاؤ، اس کو نہ آتا دیکھا اس نے آواز لگائی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہی تھی، 1 منٹ کے اندر اسے آتا دیکھ، لیکن اٹھا نہیں۔ وہ ایسے ہی صوفے پر لیٹا رہا۔ بک اور ایک رجسٹر لے کر آؤ جلدی، ود ان 2 منٹس، اس نے ٹیبل پر چائے رکھتے روشنال سے کہا۔ سر پر نفاذ سے بٹا سر کیے، وہ جیسے اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی، اور وہ 1 منٹ کے اندر بک لے آئی تھی۔ ادھر بیٹھو، اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اپنے پاس صوفے پر اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ جیب اس کی بدلتی آنکھوں اس کی نگاہوں کی تپش سے مزید پزل ہو گئی۔ وہ وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کھڑے کھڑے فوت ہونے کا ارادہ ہے؟ اس کو ایسے کھڑا دیکھا طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کو تھوڑی آواز پر وہ ڈری پر ہلی پھر بھی نہیں تھی۔ بیٹھو۔ اس کو اپنے پاس نہ آتا دیکھ کر وہ غصہ ہو کر اٹھ بیٹھا تھا اور اپنا فولادی ہاتھ بہا اپنے پاس بٹھا لیا تھا، جو بے توازن سے ہو کر اس کی گود میں آ گری تھی، جبکہ روشنال کی اس حرکت سے اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا تو چہرہ گویا خون جھلکانے والا ہو گیا تھا۔ روشنال نے اٹھ کر اس سے فاصلہ کرنا چاہا، لیکن روشنال نے کمر سے پکڑ کر اسے نزدیک کر لیا تھا۔ وہ تو اس کی ان مہربانیوں کی عادی نہ تھی۔ وہ تو شادی کے بعد اس روشنال کو جانتی تھی جسے دکھ دینا جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا ادھر سے اٹھنے کے لیے۔ روشنال مجھے سے اس کی درد دور ہونے والی حرکت بسا نہیں آئی تھی۔ روشنال نے اس کی کمر پہ اپنی پکڑ مضبوط کی تھی اور روشنال کو تو گویا لگا جیسے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہے۔ چھوڑی مجھے پلیز، وہ روتے ہوئے بسی سے کہہ رہی تھی، اس کی پرتپش سانسوں سے جیسے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ روشنال نے بغور سے دیکھا، جو سادگی میں بھی کمال حسن رکھتی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی خوف سے پھیلی چہرے اس کی قربت پر ریڈ انار بنا ہوا تھا۔ چلو چھوڑو ٹاپک بتاؤ۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں پانی دیکھتے اس کو اپنی گود میں اتارتا ساتھ بٹھا گیا۔ پھر بھی اس کی کمر پہ ہاتھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ٹاپک فائنانس کے ریلیٹڈ سا تھا۔ پھر وہ اسے کرواتا رہا، سمجھاتا رہا، کچھ پریکٹیکل کروایا تھا اور کچھ ویسے ہی فارمولہ وغیرہ بولے تو وہ واقعی مشکل ٹاپک سے سمجھ آئے۔ اس کو سارا سمجھا کر جب نگاہیں پھر کر اسے دیکھا، پوچھا جو اس کی قربت پہ لال ٹماٹر بنی ہوئی تھی، جی۔ اسے اسمات میں سر ہلا سکی، حالانکہ اس کے سر کے اوپر سے سارا کچھ گزر گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی مہک اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ اب مجھے چھوڑ دے پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ اس کے ہیوی پرفیوم سے واقعی اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ روشنال نے جب اس کی آنکھوں میں پانی دیکھا تو اس کی کمر پر گرفت ہلکی کر کے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کی آنکھوں سے آتا پانی اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور بک سر پر رکھتا بک کی جگہ اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، نرمی سے دبانے لگا اس کی انگلیوں کا لمس۔ وہ نیند میں جا رہی تھی، جبکہ روشنال کو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کے جھٹکوں سے سنبھل رہی تھی۔ پلیز اللہ کا واسطہ مجھے جانے دے۔ اس کی اس رات والی علیحدگی والی باتیں سوچ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور وحشت زدہ ہو کر چلائی تھی۔ اس کی قربت میں پہلے وحشت زدہ ہوئی، اپنا ضبط کھو دیا، کیونکہ اس کے دیے گئے زخم اور تکلیف اسے بھولے نہیں تھے۔ ایک دم سے اسے خود سے دور ہٹتے اور اس کی غیر حدی حالت پہ وہ حیران ہوا تھا، لیکن اس کی حالت کے مد نظر رکھتے وہ اس کو پھر سے اپنے قریب کر گیا تھا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔